ایک میڈیا بریف دے رہے ہیں، آپ کو لے جائیں گے. مکمل طور پر ختم بھی نہیں ہوا تو ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کچھ اضلاع کے اندر 24 اضلاع کے اندر مزید بندشیں لگائی تھیں جو باقی ملک سے مختلف تھیں، اور 24 اضلاع جہاں کے اندر ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ہسپتال کے نظام کے اندر پریشر ہے اور ان اضلاع کے اندر وبا کی شرح بھی زیادہ تھی اور خصوصی طور پہ ان کے ہسپتال کے نظام کے اوپر جو ہے وہ زیادہ دباؤ تھا، تو وہاں پہ ہم نے مزید بندشیں لگائی تھیں جو 4 تاریخ کو لگی تھیں اور وہ 15 تاریخ تک جاری رہنی تھیں. ان 24 میں سے الحمدللہ اب 18 اضلاع ایسے ہیں جہاں پہ ہمیں بہتری نظر آ رہی ہے. اس لیے ان 18 اضلاع کے اندر اب جو باقی تمام ملک کے اندر جس طریقے کی بندشیں ہیں ہم اسی کے اوپر چلے جائیں گے، اور جو صرف 6 اضلاع ہیں ان 6 اضلاع کے اندر جو ہے ایک زیادہ سطح کے اوپر، ایک اونچی سطح کے اوپر جو ہے وہ بندشیں قائم رہیں گی، لیکن ان کے اندر بھی کچھ تبدیلی کی گئی ہے. پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ یہ کون سے اضلاع ہیں جہاں پر یہ انتہا درجے کی بندشیں یا زیادہ درجے کی جو بندشیں ہیں وہ قائم رہیں گی. اس میں سے 5 پنجاب میں ہیں، لاہور، فیصل آباد، ملتان، سرگودا اور گجرات، اور ایک ضلع جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا ہے، بنو. ان 6 اضلاع کے اندر ایک ہفتے کے لیے مزید یعنی 22 تاریخ تک یہ جو زیادہ اونچی سطح کی بندشیں ہیں وہ قائم رہیں گی، لیکن وہ بھی جو بندشیں تھیں اس میں 3-4 ہم تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جو بین الاضلاع جو ٹرانسپورٹ تھی، جو شہروں کے درمیان انٹرسٹی ٹرانسپورٹ تھی، اس کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا تھا ان اضلاع سے. اب اس میں اس کی اجازت دی جا رہی ہے 50% تک مسافر بس میں بٹھا کے، پبلک ٹرانسپورٹ میں بٹھا کے یہ پبلک ٹرانسپورٹ، انٹرسٹی ٹرانسپورٹ کھول دی جائے گی. اسی طریقے سے اسکول جو ہیں ان اضلاع کے اندر جو تعلیمی ادارے ہیں ان تعلیمی اداروں کو مکمل طور پر بند کیا گیا تھا یہ 12 دن کے لیے. وہ 16 تاریخ سے دوبارہ اب جس طریقے سے باقی ملک کے اندر ہو رہا ہے کہ وہ سٹیگرڈ یعنی 50% اٹینڈنس کے اوپر جو ہے وہ سکولز اور تعلیمی ادارے دوبارہ کھول دیے جائیں گے، اور ان کی کلاسز جو ہیں وہ جمعرات سے شروع ہو جائیں گی. ہمارے آؤٹ ڈور ڈائننگ جو ہے، جو ریسٹورانٹس ہیں وہاں پر باہر بیٹھ کے جو کھانے کا انتظام ہے اس میں ان کے لیے ٹائم جو ہے وہ بدل کر 10 بجے تک کر دیا گیا تھا، اس کو 12 بجے تک لے جایا جا رہا ہے. لیکن انڈور ڈائننگ جو ہے وہ پھر بھی بند رہے گی ان 6 اضلاع کے اندر. اور امیوزمنٹ پارکس یعنی تفریحی مقامات جو ہیں، تفریحی پارکس جو ہیں اور جم جو ہے وہ مکمل طور پہ ویکسینیٹڈ لوگوں کے لیے کھول دیے جائیں گے. امیوزمنٹ پارکس جو ہے اس میں 50% کی جو کیپیسٹی ہے اس کے اوپر ان کو کھولا جائے گا. اور میری آؤٹ ڈور گیدرنگ جو بالکل ہی باہر لوگوں کی جمع ہونے کی کسی بھی مقصد کے لیے اس کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی، وہ اب ختم کر کے اس کو 400 تک لوگوں کی گیدرنگ جو ہے اس کو الاؤ کیا جائے گا. جو اندرونی گیدرنگز ہیں اس کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے، پابندی جاری رہے گی، پہلے سے لگی ہوئی ہے، ان 6 اضلاع کے اندر وہ جاری رہے گی. تو یہ تو وہ اقدامات ہیں جو ان 6 اضلاع کے لیے ہیں جو انتہا درجے کی بندشیں ہیں. باقی جو ملک کے اندر جو چل رہا تھا بندشوں کا سلسلہ جو 15 ستمبر تک کے لیے اعلان کیا گیا تھا اس کو 30 تاریخ تک کے لیے آگے بڑھایا جا رہا ہے. اور امید یہ ہے کہ 2 مختلف چیزوں سے، ایک تو یہ کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ وبا کا پھیلاؤ نیچے آ رہا ہے، مثبت شرح کے اندر کمی آ رہی ہے، اور چوتھی لہر جو ہے وہ ہمیں کمزور پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کو اگلے 15 دن کے اندر اور مزید اس رجحان کے اندر استحکام آئے گا اور ہمارے کیسز کے اندر کمی آئے گی، ہسپتال کا جو نظام ہے اس کے اوپر پریشر کم ہوگا. اور دوسری یہ چیز کہ یہ انتہائی ضروری چیز ہے کہ جو ویکسینیشن کا عمل چل رہا ہے اس کے اندر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ مزید تیزی آئے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے بڑے شہر جو پاکستان کے ہیں 24 شہروں کے لیے بڑے ہدف ایک سیٹ کیا تھا. مشکل ہدف ہے لیکن ناممکن ہدف نہیں ہے، لیکن انتہائی ضروری ہدف ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان بڑے شہروں کے اندر جو پاپولیشن یعنی 15 سال سے اوپر کی جو آبادی ہے ان شہروں کی 40% ان کی آبادی کا جو ہے وہ ہم نے
مکمل طور پر ویکسینیٹ کرنا ہے، یعنی صرف ایک ڈوز نہیں، دونوں ڈوز لگ چکی ہوں ان کو۔ یہ ہدف اگر ہم پورا کرتے ہیں تو ہمیں پوری امید ہے کہ جب تک ہم ستمبر کے آخر میں آئیں گے تو ہم جو بندشیں ہیں اس کے اندر مزید کمی کر سکتے ہیں، اور یہی راستہ یہاں سے باہر نکلنے کا۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ بندشیں آہستہ آہستہ بالکل ختم کی جا سکیں، تاکہ زندگی کا پہیہ جو ہے وہ ایک بغیر کسی رکاوٹ کے چل سکے، اور ساتھ ساتھ ملک کے صحت کے نظام کے اندر بھی ایسا خطرہ نہ پیدا ہو کہ جیسا ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، جب بھی لہر آتی ہے تو ہمارے ہسپتالوں کا نظام کے اوپر دباؤ نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں یاد دہانی کرا دوں کہ کیونکہ یہ ایک معاشرے کے لیے، مجموعی طور پہ معاشرے کے لیے، قوم کے لیے ضروری ہے، اس لیے جیسا ہم نے پہلے اعلان کیا تھا کہ ہم جیسے جیسے وقت آگے گزرتا جائے گا ہم بندشیں لگانی شروع کر دیں گے۔ اب عمومی طور پہ کاروبار کی بندشوں کی طرف ہم نہیں جا رہے، لیکن وہ شخص جو اپنی ویکسینیشن نہیں کروا رہا ہے وہ کیا کیا کام کر سکتا ہے اس کے اوپر بندشیں لگتی جائیں گی۔ تو آہستہ آہستہ یہ جو مجموعی طور پر ہماری بندشیں ہوتی تھیں مختلف سیکٹرز کے اندر، مختلف کاروباروں کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر، ان کو ہم ختم کرتے چلے جائیں گے، اور وہ لوگ جو اس کے باوجود کہ تمام ڈاکٹرز، ایکسپرٹس ان کو بار بار اس کی تلقین کر چکے ہیں کہ وہ ویکسینیشن کرائیں، وفاقی حکومت جو ہے وہ تقریباً 200 ارب روپے کی ویکسین کی فراہمی کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہے۔ ملک کے اندر ہزاروں ویکسینیشن سینٹر کھلے ہوئے ہیں، ہزاروں موبائل ویکسینیشن ٹیم گھوم رہی ہیں۔ اگر اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ ویکسین نہیں لگائیں گے تو آہستہ آہستہ ان کے لیے ہم بندشیں بڑھاتے چلے جائیں گے، اور وہ ایسی ایکٹیویٹیز، وہ ایسے کام جس سے وہ دوسروں کی صحت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، ہم ان سے روکنا شروع کر دیں گے۔ تو یاد دہانی کے لیے آپ کو بتا دیں کہ 5 کون سی چیزیں ہیں جو آپ نہیں کر سکیں گے اگر 30 ستمبر تک آپ دونوں ویکسین کی ڈوز نہیں لگوا چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو تعلیمی اداروں کے اندر ہے کام کرتے ہیں تمام، چاہے وہ انتظامیہ کا عملہ ہو یا ٹیچرز ہوں یا ڈرائیور ہوں جو ان کے ٹرانسپورٹ کا کرتے ہیں، اگر وہ مکمل طور پہ ویکسین نہیں لگوا چکے، دونوں ڈوز نہیں لگوا سکے، تو 30 ستمبر کے بعد وہ اپنا کام جاری نہیں رکھ سکیں گے جب تک کہ وہ اپنی مکمل ویکسینیشن کمپلیٹ نہ کر لیں۔ اس کے علاوہ ایئر ٹریول، چاہے وہ اندرون ملک ہو یا بیرون ملک ہو، اگر آپ نے دونوں ڈوز ویکسین کی نہیں لگوائی ہوئی، 30 ستمبر کے بعد آپ پاکستان میں کسی جہاز کے اندر سفر نہیں کر سکیں گے۔ شاپنگ مالز جو ہیں، آپ کی شاپنگ مالز کے اندر، چاہے وہاں پہ آپ نوکری کرتے ہوں یا آپ وہاں پر شاپنگ کے لیے جا رہے ہوں، اگر آپ نے مکمل طور پر ویکسینیشن نہیں کرائی ہوئی، 30 ستمبر کے بعد آپ کسی شاپنگ مال میں پاکستان میں انٹر نہیں ہو سکیں گے۔ اسی طریقے سے ہوٹلز، گیسٹ ہاؤسز جو ہے، ان کے اندر بکنگ جو ہے وہ بند کر دی جائے گی کسی بھی ایسے شخص کے لیے 30 ستمبر کے بعد جو مکمل طور پہ اپنی ویکسینیشن کمپلیٹ نہ کروا چکا ہو۔ اور آخر میں انڈور ہو یا آؤٹ ڈور ڈائننگ ہو، ریسٹورینٹس ہوں، شادیاں ہوں، اس کے اندر آپ کی شرکت ممکن نہیں ہوگی اگر آپ مکمل طور پر ویکسینیشن نہیں کروا سکے۔ تو یہ 5 بڑے سیکٹرز ایسے ہیں، یہ ایسی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں جن کے اوپر پابندی لگ جائے گی اگر آپ مکمل طور پہ، میں بار بار اس یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ یہ صرف ایک ڈوز کی نہیں ہم بات کریں، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نہیں کر سکیں گے اگر آپ 2 ڈوز نہیں لگوا چکے، مکمل طور پہ ویکسینیٹ نہیں کر چکے، سوائے ظاہر ہے وہ لوگ جو کنسائنوں یا پاک ویک جن کو لگ رہی ہے جو ایک ہی ڈوز کی ویکسین ہوتی ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ اپیل کروں گا، یہ بالکل ممکن ہے، وہ لوگ جو گھر میں بیٹھ کے شاید سوچ رہے ہوں کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، 40% لوگ کیسے کیا جائے گا، تو اطلاع عرض ہے کہ اس وقت اسلام آباد کے شہر کے اندر، جس کی 20 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے، کوئی چھوٹا شہر نہیں ہے، 22-23 لاکھ آبادی ہے، وہاں پر جو ہماری 15 سال سے زیادہ عمر کی آبادی ہے اس کا 52% جو ہے وہ مکمل طور پر ویکسینیٹ ہو چکا ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے باقی بڑے شہر اس ہدف تک نہ پہنچ سکیں۔ تو عوام کو بھی میں اپیل کر رہا ہوں کہ آئیے، خاص طور پہ ان کو جن کی دوسری ڈوز ڈیو ہو چکی ہے، یعنی جن کو پہلا ویکسین لگوائے ہوئے 28 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں اور ابھی تک انہوں نے دوسری ڈوز نہیں لگائی، فوری طور پر جائیے اور دوسری ڈوز لگائیے۔
اور اسی کے ساتھ ساتھ میں صوبائی حکومتوں باقی جو ہمارے وفاق کی اکائیاں ہیں ان کے انتظامی عملے کو بھی یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ویکسینیشن کا عمل جو ہے اس کو تیز تر کیا جائے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے، اور تاکہ سارے مل کر من حیث القوم جس طریقے سے ہم نے اس وبا کا مقابلہ کیا، جس طریقے سے تمام دنیا سے ہم نے خراج تحسین حاصل کیا، پاکستان کی نیک نامی ہوئی دنیا کے اندر کہ ہم ان قوموں میں سے ہیں جنہوں نے کورونا کے اندر بہترین طریقے سے لائے عمل اختیار کیا، قوم نے مل کر، ہر ملک کے شعبے نے مل کر اس کی کامیابی کو یقینی بنایا ہے۔ اسی طریقے سے اب اس ویکسینیشن کے عمل کو بھی ہم ممکن بنائیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جیسے میں نے پہلے کہا کہ زندگی کا پہیہ چلے گا بغیر کسی رکاوٹوں کے۔ اللہ تعالی ہماری پہلے بھی مدد کرتا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اللہ تعالی کا کرم رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اسد عمر جو کہ اس وقت میڈیا کو بریف دے رہے تھے کرونا اقدامات کے حوالے سے، ان کا کہنا تھا کہ ملک میں 24 سے 18 اضلاع میں کرونا پابندیاں نرم کر رہے ہیں اور 6 اضلاع میں اعلیٰ سطح کی بندش مزید ایک ہفتے تک برقرار رہیں گے۔